ضمانت جا از قلم میرا راجپوت قسط نمبر 86 شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ اس عورت کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اس عورت سے انہیں محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ فسو خیزی سے باہر نکلتے ہی جھپٹتے ہوئے نوال کے ہاتھ سے تصویر کھینچ گئے۔ ان کی یہ حرکت نوال کو مشکوک لگی۔ وہ انہیں نہ بلانے کا اٹل ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس تصویر نے انہیں مخاطب کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ایک عورت یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے شوہر کے ساتھ کوئی دوسری عورت ہو۔ وہ سب برداشت کرنے کو تیار تھی، لیکن یہ بے وفائی اور شراکت نہیں۔ پوچھنا ان کا حق تھا، سو انہوں نے پوچھ لیا، یہ عورت کون ہے؟ یلدرم نے ہوش اڑے چہرے سے تصویر کو دیکھے فولڈ کر دی تو نوال نے سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا، میں پوچھ رہا ہوں یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ کئی حد تک خود کو نارمل کیے وہ نوال پر الٹا پڑے جیسے نوال نے کچھ کیا ہو، جبکہ ایک پل کے لیے ان کا دماغ مایوس سا ہوا تھا اس تصویر کو دیکھ کر، کیونکہ وہ تصویر چوری چھپے کھینچی گئی تھی۔ لیکن یہ حرکت کس کی ہو سکتی تھی؟ حویلی میں کسی کو پتہ نہیں ہے، باہر سے کوئی آیا نہیں تھا، لیکن ایک منٹ، باہر سے اگر کوئی آیا تھا تو وہ پاشا تھا اور یقیناً یہ حرکت اسی کی ہوگی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ایک وہی ہے جو یلدرم کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں خیال آیا، میں نے بھی آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ نوال کی آنکھوں میں پانی سا آیا تھا، مگر لہجہ مضبوط ہی رہا۔ اتنے حق سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی یکدم وہ انجان بن گئے۔ آپ کی قمیض کی جیب سے نکلی ہے، آپ کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ نوال نے ان کے چہرے کے تاثرات جانچنے چاہے جنہیں وہ چھپانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ ان کی انگلی اپنے سینے پر اٹھی۔ کیا انہوں نے نوال کو یہ حق دیا کہ وہ تفتیش کرے؟ جی، جواب دے مجھے۔ نوال بیگم آج ایک الگ ہی جنون میں دکھائی دی۔ انہوں نے چاہے نوال کو پوری زندگی پیار نہیں دیا تھا، مگر وہ یہ کسی صورت نہیں سہن کریں گی کہ یلدرم ان سے کچھ چھپائے۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ غصے میں آ گئے۔ جب پکڑے گئے تھے تو چڑھائی کرنے لگے تھے۔ نہیں، میں بس جاننا چاہتی ہوں یہ عورت کون ہے؟ ان کی دہاڑ کا بھی حسینہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت یلدرم کو پاشا پر حد درجے کا طیش چڑھا۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا، یہ میں تمہیں آخری دفعہ بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ تصویر میری قمیض میں کیسے آئی۔ میں نے آج تک اس عورت کو دیکھا تک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے میری تصویر اس کے ساتھ جوڑ دی۔ وہ یہ کہنے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ یہ تصویر ایڈٹ ہے، لیکن نوال کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے کبھی ایڈٹ تصویر تو نہیں دیکھی تھی، لیکن یلدرم اور اس عورت کی تصویر دیکھ کر ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایڈٹ ہے۔ یلدرم نے انہیں دونوں کندھوں سے تھام کر رکھا تھا۔ وہ ایڈٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یلدرم نے تصویر اٹھائی، نوال کی آنکھوں کے سامنے کی اور دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ پھر ان دو کاغذ کے ٹکڑوں کو انہوں نے نہ جانے کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نوال ان کاغذ کے ٹکڑوں میں بکھری اس عورت کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ عورت دیکھی دیکھی لگ رہی تھی، لیکن کہاں؟ یہی تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ یلدرم نے وہ کاغذ ڈسٹ بین میں پھینکے اور اپنے کپڑے لیے چینجنگ روم میں گئے۔ وہاں سے نکلتے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیچھے نوال سوچوں میں غرق رہ گئی۔ کچھ تو تھا جو ان سے چھپایا جا رہا تھا۔ وہ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ کبھی کوئی بول رہا تھا تو کبھی کوئی بول رہا تھا۔ انوشا ابھی تک ذریعہ کے حصار میں تھی۔ ایک آنسو تھے جو ابھی تک رکے نہیں تھے۔ اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ جو سب کچھ وقت پہلے ہوا، اس کے بعد وہ کیا ہی امید رکھ سکتی تھی؟
بابا سائی نے صاف کہا تھا انوشے کی شادی وہیں پر ہوگی جہاں وہ چاہتے ہیں۔ ایک یہی سوچ انوشے کو کمزور کر رہی تھی، کہیں بابا سائی جیت نہ جائے اور ان کی محبت ہار نہ جائے۔ اس خیال میں وہ اتنی غرق ہو چکی تھی کہ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس کے پاس 2 بھائی بھی ہیں جو کبھی بھی اس کی زندگی داؤ پر نہیں لگنے دیں گے۔ پھر ان کے ہوتے ہوئے انوشے کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں جو ذریعام تھے نا وہ سب سنبھال لیں گے۔ صرف وہ اچھے لوگ کمرے میں تھے۔ ذریعام، انوشے اور جانان بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جانان بار بار انوشے کا ہاتھ پکڑے رگڑ رہی تھی تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ ذریعام ان سے تھوڑا دور صوفے پر بیٹھا تھا۔ علیحہ وحاج کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ وحاج کے پوچھنے پر انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری بات سنا رہی تھی کہ کیسے یہ سب ہوا۔ اس وقت ہر کسی کا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ انوشے کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر علیحہ پر الزام لگا بھی تھا تو وحاج سب سنبھال لیتا، اتنا ایشو کریٹ نہیں ہونا تھا۔ لیکن انوشے کے جذبات میں سارا معاملہ بہہ گیا۔ جذباتی لڑکیاں بھی اتنی نادان کیوں ہوا کرتی ہیں؟ انوشے پلیز روئے نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اتنا رونے کے باوجود بھی جب اس کے آنسو نہ ختم ہوئے تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ضرغام نے کہہ دیا، جس پر انوشے نے مڑی مڑی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کتنا بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ انوشے پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہاں چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھے یقین دہانی کروائی۔ دفتر انوشے ذریعام کے حصار سے نکلی اور اٹھتے ہی وحاج کے سینے سے لگ گئی۔ لالا آپ کی گڑیا مر جائے گی۔ اس کی آواز میں کرب تھا، اذیت تھی، تکلیف تھی اور کیا کچھ نہیں تھا۔ علیحہ نے عین وقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کیا سوچنے لگی تھی؟ انوشے ایسی باتیں نہیں کرتے، سب ٹھیک ہو جائے گا، پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے رخسار دوبارہ بھیگنے لگے تھے لیکن علیحہ نے ہاتھ کی ہتھیلی سے بڑھا کر انہیں خشک کر دیا۔ میری گڑیا یہاں دیکھو میری طرف۔ وحاج نے تھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑے اوپر کی طرف کیا تو انوشے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ وحاج نے بہت مان سے پوچھا تھا اور انوشے نے اتنے ہی مان سے جواب دیا، سب سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے آپ پر لالا سائی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ضرغام یک ٹک ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، بس اس کی امید پر ہی تو تھے وہ دونوں، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ سوال ہوا۔ انوشے نے لب قطر لیے، اپنے لالا پر یقین رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ وحاج نے اس کی گال تھپکائی۔ اب وہ تھوڑی بہت ریلیکس ہوئی تھی۔ علیحہ اس کو واش روم لے کر جاؤ، اس کا فیس واش کروا کر فریش کرو۔ اس نے علیحہ کو مخاطب کیا جو انوشے کو تھام چکی تھی، اسے واقعی فریش ہونے کی ضرورت تھی۔ علیحہ اسے ذریعام لوگوں کے واش روم لے کر گئی۔ انوشے نے منہ ہاتھ دھویا، اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ 6 لوگ بیڈ پر دائرہ بنائے بیٹھے تھے جیسے بہت خاص ڈسکشن ہونے والی ہو، اور وہ خاص ڈسکشن شروع ہو چکی تھی جس کا آغاز ذریعام سے ہوا۔ وحاج لالا کو پتہ تھا یہ سب کب سے۔ اس نے وہاں سے ہی سوال کیا تھا جس کے ایک طرف علیحہ تھی تو دوسری طرف ضرغام۔ کچھ مہینے پہلے سے۔ اس نے رسانی سے جواب دیا، آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا اعتراض بنتا تھا، بس کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ وحاج نے شانے اچکا دیے۔ پھر آگے کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ دونوں ہی بس گفتگو کر رہے تھے، باقی سب سن رہے تھے۔ میں نے تو سوچا تھا دھوکے سے ان دونوں کی شادی کروا دوں گا، لیکن اب سب کو پتہ چل گیا ہے، اب بابا سائی سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ ان کا پلان فیل ہو چکا تھا، نہ جانے اب کیا ہونا تھا۔ یہ تو کنفرم تھا کہ بابا سائی کسی صورت نہیں مانیں گے، وہ اپنی زبان کے پکے تھے۔ پورے قبیلے کے سامنے انہوں نے انوشے کی منگنی زمان سے طے کی تھی، اب کیسے وہ منگنی ٹوٹ سکتی تھی؟ کیسے کسی اور سے شادی ہو سکتی تھی؟ ان کی قبیلے میں عزت تھی جسے وہ نیلام ہوتے ہوئے کسی صورت نہیں دیکھ سکتے تھے۔
بابا سائی نہیں مانیں گے وہاج۔ یہ آواز علیحہ کی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ یلدرم کی رگ رگ سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسے مرد تھے جنہیں صرف اپنی انا عزیز تھی، دوسروں کی خوشیاں پھر نہیں۔ پھر وہ دوسرے چاہیں ان کے اپنے ہی بچے کیوں نہ ہوں، انہیں منانا ہوگا۔ وہاج نے جواب دیا تھا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا باپ کتنا اڑیل ہے؟ ایک بات پر اڑ جائے تو بس اڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن کیسے؟ اس بار جانان بولی تھی۔ ان چاروں کے درمیان وہ دونوں خاموش تھے، اس لیے کیونکہ بات ان کے متعلق ہو رہی تھی۔ یہ ابھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسا کیا کرے جس سے بابا سائی مان جائے۔ اب دوبارہ سے انہیں مل کر کوئی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ لالا، میں نے قبیلے کا اصول توڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوری زندگی مجھے معاف بھی کریں گے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ کھو رہی تھی، اور جو کھو رہی تھی وہ اس کا باپ تھا، وہ باپ جسے اپنی بیٹی کی خوشی تک عزیز نہیں تھی۔ انوشا، اگر آپ کو بابا سائی اور زرگام میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کسے چنو گی؟ جواب آسان تھا، فوراً کہا جانے والا، لیکن یہاں اس نے تھوڑا وقت لیا۔ سامنے اس کے بڑے بھائی بیٹھے تھے، وہ یکدم سے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ میں زرگام کو چنوں گی۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد اس نے ٹھہرتے ٹھہرتے کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا، اگر وہ بابا سائی کو چنتی تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح خود کو چار دیواری میں قید ہوتا محسوس کر رہی تھی، گھٹن محسوس کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اگر وہ بابا سائی کو چن بھی لیتی تو کیا فائدہ، جب انہوں نے کبھی انوشے کو بیٹیوں والا پیار دیا ہی نہیں تھا، تو ایسے باپ کا کیا فائدہ؟ یہ سب کچھ تھا جس نے اسے زرگام کو چننے پر مجبور کیا۔ اگر شوہر کے روپ میں کوئی آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو وہ زرگام دل شیر ہی تھا۔ وہ ایک شخص اسے محبت دے رہا تھا، اپنا نام دے رہا تھا، عزت دے رہا تھا اور آزادی دے رہا تھا۔ اس کے پاس تو سب کچھ تھا۔ ہاں، اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تھی دولت، جو ایک چیز زرگام کے پاس نہیں تھی، وہ اس کے باپ کے پاس تھی، اور انوشے کو ایسی دولت نہیں چاہیے تھی۔ وہ روکھی سوکھی کھا لے گی، لیکن محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ برابر بیٹھ کر۔ ایسا نہیں کہ پہلے مرد کھا لے بعد میں عورت کھائے۔ زندگی اگر کچھ لیتی ہے تو کچھ دیتی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہاں تم اپنے بابا سائی کو کھو رہی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض رہے۔ وہ انوشے کو ہر حالات کے لیے تیار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے یہ امید نہیں دے سکتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب اس کے ہو جائیں گے، اسے سب مل جائے گا۔ ایسا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ تو کھونا تھا، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ انوشا نے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پلاننگ اب بھی چل رہی تھی، اور اگلے پورے گھنٹے تک چلتی رہی تھی۔ ایک دم سے جتنا بھی پریشر ہر ایک کو ملا تھا وہ اب تھوڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ انوشا اور زرگام ابھی تک زریام کے کمرے میں ہی تھے، جبکہ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا تھا کہ یلدرم حویلی سے جا چکے ہیں، جسے سنے وہاج اور علیحہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جب گھر لوٹیں گے تو ہم سب کو ہال میں اکٹھا کریں گے، اس وقت ہم انہیں اپنے طریقے سے راضی کریں گے۔ علیحہ کا ہاتھ تھامے وہ مڑا تھا۔ ایک ایک کو دیکھے کہا وہ جانتا تھا یلدرم کی عادت کو۔ وہ پہلے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت لیتے تھے، بعد میں سب کو بلا کر فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ وہاج اور علیحہ ان کے کمرے سے نکلے تو زرگام بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انیکسی جا سکتا ہوں؟ اس نے زریام سے پوچھا تھا، جس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، چلے جاؤ۔ پھر وہ چلا گیا۔ کمرے میں زریام، جانان اور انوشے ہی رہ گئے تھے۔ زریام نے اور وہاج نے اسے نارمل کر دیا تھا، اب وہ ٹینشن میں نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بیڈ سے اٹھی تو زریام نے فوراً پوچھ لیا، اپنے کمرے میں، یہیں بیٹھ جاؤ۔ زریام نے اسے روکنا چاہا،
اس کی وجہ سے وہ جانان کو نظر انداز کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ لالا میں تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اسے عجیب لگ رہا تھا ان دونوں کے درمیان جب بھی وہ بہانہ بنا گئی اور اگلے ہی پل ان کے کمرے سے نکل گئی۔ سب گئے تو کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ نہ وہ اسے بلا رہی تھی اور نہ ہی زریام نے اسے بلایا تھا۔ وہ اسے دیکھ تو رہی تھی لیکن زریام تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھیں اب موند لی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھا جب جانان اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ بس کچھ فاصلے کی دوری میں۔ زریام نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی، حالانکہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ اتنی میٹھی آواز میں بولی کہ زریام کی آنکھیں بھگ سے کھلی۔ آپ کے لیے؟ کیا اس نے صحیح سنا؟ جانان نے کہا آپ کے لیے۔ وہ اسے عزت دے رہی تھی۔ کاش کہ یہ خواب نہ ہو، اور ایسا نہیں تھا، یہ خواب نہیں تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہونے کے باوجود بھی وہ انکار کر گیا۔ جانان محسوس کر رہی تھی اس کا چہرہ ابھی تک بجھا بجھا سا تھا۔ تم نے بس صبح سے ناشتہ کر رکھا ہے اور اب رات ہو رہی ہے۔ بس کچھ سیکنڈز کی خوشی تھی، وہ پھر سے تم پر آ گئی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ کتنی بیویوں والے انداز میں بات کر رہی تھی، کتنے پیار سے، کتنے حق سے۔ زریام کو سچ میں اچھا لگا تھا، ورنہ تو وہ گھر آتا تھا اور جانان میڈم پانی دینے کے لیے اٹھتی تک نہ تھی۔ دفتر وہ اٹھ کر جانے لگی تو زریام نے اس کا ہاتھ پکڑے روک لیا۔ جانان کو ایک پل یقین نہ آیا کہ زریام نے اس کا ہاتھ تھاما ہے، لیکن کیا سچ میں یہ زریام تھا جس نے روکا تھا؟ اس احساس کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ حیرت انگیز تاثرات سمیٹ پلٹی تھی، اور آنکھوں کے سامنے وہی ایک شخص تھا جسے سوچوں میں تصور کیا تھا۔ ہاں، اسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ کہیں مت جاؤ، یہیں بیٹھی رہو میرے پاس۔ زریام نے بہت دھیرے سے اس کا ہاتھ کھینچا تو جانان اسی سمت لپکتی چلی گئی۔ ایک پل کو اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ عین وقت تھا کہ آواز زریام کے کانوں تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے زریام؟ وہ کافی لو دکھ رہا تھا، کمزور سا، یا پھر جانان کو ہی لگ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس وقت صرف تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے جانان کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ جانان دھک رہ گئی۔ اس کا دل اتنی تیز رفتار میں دوڑ رہا تھا کہ جانان اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے سامنے رہو، میری نظروں کے سامنے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ والہانہ نگاہوں سے جانان کو دیکھنے لگا۔ یہ محبت اچانک سے کیسے جاگ گئی تھی؟ زریام، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جانان کو ایسا کیوں لگا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے سر میں درد ہے۔ اس کی پیشانی پر ابھری وینس باہر ہو رہی تھی، اس کا سر پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اگر کچھ کرنا چاہتی ہو تو میرا سر دبا دو، فرمائش ہوئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری گود میں سر رکھو، میں دبا دیتی ہوں۔ جانان اوپر کو ہوتی سیدھی ہو کر بیٹھی تو زریام نے نرمی کا مظاہرہ کرتے اس کی گود میں اپنا سر دھر لیا۔ جانان نے اپنی ملائم انگلیاں اس کی پیشانی پر نچھانی شروع کر دی اور آرام آرام سے اس کا سر دبا رہی تھی، اور زریام کے اندر تک سکون اتر گیا۔ اسے تو لگا تھا پتہ نہیں وہ کب نارمل ہوگا، لیکن مقابل تو کچھ ہی منٹوں میں پگھل گیا تھا۔ کچھ دن خان حویلی میں رہنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ چکے تھے، وہ گھر جو ہرمان نے مائسا کو لے کر دیا تھا، اور مائسا نے بڑی محبت سے اس گھر کو سجایا تھا۔ یہاں آئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے، سب کام اپنے معمول پر آ گئے تھے، لیکن ہرمان کی تلاش ابھی تک جاری تھی۔ اس نے ہر پولیس اسٹیشن میں یمنا کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ کروا لی تھی، پولیس بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی، ہرمان کے خاص بندے بھی اس کی تلاش میں تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہرمان نے ایئرپورٹ کا سارا ریکارڈ بھی چیک کروایا تھا۔ وہ پاکستان سے باہر نہیں گئی تھی، وہ وہیں کہیں تھی، لیکن ابھی تک کسی کی نظروں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف ہرمان نے مار مار کر حمید درانی کا کوئی حال نہیں چھوڑا تھا، مگر مجال ہے کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بک دے، یا پھر اسے خود ہی نہیں پتہ تھا کہ یمنا کہاں پر ہے۔
کیونکہ حمید الرانی کو بھی اس نے دھوکے میں ہی رکھا ہوا تھا۔ آج بھی تھکا ہارا وہ گھر لوٹا تھا لنچ کرنے کے لیے۔ وہ اب باہر سے کھانا نہیں کھاتا تھا کیونکہ اس کی بیوی اتنی گرمی میں کھڑی ہو کر کچن میں کھانا تیار کرتی تھی اور وہ کیسے باہر سے کھا لیتا۔ جب بھی وہ گھر وہ آیا تو مینشن میں ادھم سا مچا ہوا تھا۔ ارمان آگے آگے اور مائشہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ارمان بیٹا رک جاؤ، یہ مجھے واپس دے دو۔ ارمان کوئی چیز ہاتھ میں لیے بھاگ رہا تھا اور مائشہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس سے چھین لے۔ نہیں ماما، بابا کو آ لینے دیں، ان کے سامنے بات ہوگی۔ ارمان رک ہی نہیں رہا تھا کہ ایک ارمان انٹرس سے اندر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ وہ ہال میں آ چکا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے پورا ہال سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ایک دم اس کی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ رکے تھے۔ مائشہ نیوی بلو کرتا پائجامے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک پل ارمان اسے نہارتا رہ گیا۔ کچھ نہیں، بس آپ کا بیٹا بہت شرارتی ہو گیا ہے۔ ان کے درمیان کیا گوسپ ہو رہی تھی؟ وہ چاہتی تھی ارمان کو نہ ہی پتہ چلے، لیکن ارمان کے ہوتے ہوئے بھلا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ ارمان نے اشارے سے ہی اسے اپنی طرف بلایا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا جو اس نے اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ بابا میں نے نہیں، جو کیا ہے آپ نے کیا ہے۔ وہ ارمان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارمان دھڑام سے صوفے پر گرا۔ ہیلپر نے اسے پانی دیا، پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ ہیلپر ارمان نے مائشہ کے لیے رکھی تھی تاکہ جب وہ گھر میں اکیلی ہو تو ہیلپر بھی اس کے ساتھ ہی ہو۔ ویسے تو سیکیورٹی کا سارا انتظام تھا۔ مینشن کے شروع سے لے کر آخر تک کیمرے لگے تھے۔ مرکزی دروازے پر دو باڈی بلڈر ہاتھ میں گن لیے کھڑے تھے۔ اور کیا چاہیے تھا؟ یہ دیکھیے اپنی شرٹ، اس پر کسی لڑکی کے لپسٹک کے نشان ہیں۔ مائشہ کے بہت اشارے کرنے کے باوجود بھی ارمان نے اس کی سفید شرٹ ارمان کے سامنے کر دی، جسے دیکھ کر پانی پیتے ارمان کو اچانک سے بری طرح سے اچھو لگا۔ اور آپ کی شرٹ کی پاکٹ سے نیل پینٹ بھی نکلا ہے۔ ارمان کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس ایک پل میں ارمان کو رات والا سارا منظر یاد آنے لگا۔ بابا سچ سچ بتا دیں، کن چکروں میں ہیں آپ؟ وہ صحیح مائشہ والے انداز میں پوچھ رہا تھا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑی اس کی ماں اپنا سر پکڑ چکی تھی۔ اگر آپ میری مما کو دھوکہ دے رہے ہیں تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ارمان نے صاف دھمکایا۔ ارمان اس چھوٹے پیکٹ کو دیکھتا رہ گیا جس سے ارمان کی بہت مشکلوں سے تھوڑی بہت بنی تھی کہ وہ اپنے باپ کو اپنے اور اپنی ماں کے ساتھ سونے کی اجازت دیتا تھا۔ کیا اتنا کم تھا؟ بابا سے ایسے بات کرتے ہیں ارمان؟ مائشہ نے فوراً سے ڈانٹا۔ مما آپ کو نہیں پتا آپ کے شوہر کوئی بچی سیٹ کر رہے ہیں؟ ارمان نے اپنے باپ کو ایسی نگاہوں سے گھورا کہ ارمان کو منہ چھپانے کے لیے پاس بیٹھی مائشہ کا دوپٹہ لینا پڑا۔ اوئے بچی کے باپ، یہ تیری ماں کے ہی شرٹ پر ہونٹ ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ چوڑا ہوتا بولا۔ یک بیک مائشہ نے اسے ہاتھ کا مکہ بنائے مارا۔ ارمان بچے کے سامنے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اسے لگا ارمان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا بھی باپ ہے۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، بچہ تو نہیں رہا تھا وہ اپنی ماں کے لیے باپ سے لڑتا تھا، کیا وہ بچہ تھا؟ لیکن مما نے تو کبھی نیل پینٹ نہیں لگائی۔ وہ ابھی تک شکی نگاہوں سے اپنے باپ کو گھور رہا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالی تھی اس نے اپنی ماں کو نیل پینٹ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تیری مما خود نہیں لگاتی، دوسروں کو لگاتی ہے۔ ارمان نے شوز اتارتے اپنے دونوں پاؤں آگے کیے، جسے دیکھتے ہی ارمان چھپڑ پھاڑ کہہ لگاتا لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس کے دونوں پیروں پر نیل پینٹ لگی تھی، وہ بھی ریڈ کلر کی۔ یہ پسندیدہ عورت کے ہی کام ہو سکتے ہیں، ورنہ ارمان خانزادہ جیسا مرد کسی کی انگلی تک نہیں برداشت کرتا۔ مائشہ نے شرمندگی سے نظریں گھما لی۔
پہلے وہ اپنی بہن کو نیل پینٹ لگایا کرتی تھی، اب اس کا دل تھا کہ اس کی بیٹی ہوتی تو وہ اسے ریڈی کیا کرتی، مگر بیٹی نہ صحیح شوہر تو تھا نہ، سو اسی پر شوق پورا کر لیا۔ شوہر بھی ایسا جو صرف بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، پورا کا پورا گرین فلیگ تھا وہ۔ اچھا اب بس کرو تم دونوں، مائسا اٹھ کھڑی ہوئی، ورنہ ان دونوں باپ بیٹے کی جلی کٹی باتیں کبھی نہ ختم ہوتی۔ ارمان ادھر دو بابا کی شرٹ۔ اس نے ارمان سے شرٹ اور نیل پینٹ لے لی۔ جاؤ آپ دونوں فریش ہو کر آؤ، میں لنچ لگواتی ہوں۔ حکم دیا گیا، جس کی تکمیل کرتے ہوئے ارمان سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی اور بھاگا، مگر ارمان ابھی تک وہیں تھا، یوں ہی صوفے پر براجمان۔ مائسا نے اسے پلٹتے دیکھا تو فوراً سے اٹھا اور بنا مائسا کو سمجھ لگنے کا موقع دیے بغیر اس کا دوپٹہ کھینچا اور ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ لنچ سے پہلے ایک کس مل جاتی تو۔ اس کی کمر پر اپنی دل نشین انگلیاں چلائے وہ زمانی لہجے میں بولا، تو اسی پل میں مائسا کی ناک پھولنے لگی۔ یہ اب روز کا ہو گیا تھا، وہ اپنے شوہر کو اتنی ڈھیل نہیں دے سکتی تھی۔ ارمان کو لمبا کرتے کھینچا گیا، جس کی بدولت ارمان کرنٹ کھاتا ہوا اس سے دور ہوا۔ اچھا چیخو نہیں، جا رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحوں منٹوں میں 9:02:11 ہوا تو مائسا کچن میں جاتی ہیلپر کے ساتھ لنچ ٹیبل تیار کرنے لگی۔ انہیں کمرے میں آئے 15 منٹ ہو گئے تھے اور 15 منٹ سے وحاج نے اس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ وحاج کیا بات ہے؟ علیحہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ کچھ نہیں، 2 پل سکون کے جی رہا ہوں۔ اس کی گھٹی گھٹی آواز آئی تھی، سر اس نے ابھی تک نہیں اٹھایا تھا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اب کی بار اس نے وحاج کی گردن پر انگلیاں سی چلائی۔ کیوں میری جان؟ اسی وقت وحاج اس کے کندھے سے دور ہٹا اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہ میں انوشا کو ڈیرے جانے کے لیے فورس کرتی، نہ ہی ہم انیکسی جاتے اور یہ سب ہوتا۔ وہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی تھی۔ اسے لگا تھا سب اس کی وجہ سے ہوا، اس کی غلطی ہے، ورنہ اتنے سالوں سے انوشا اور زرکام کا کسی کو علم نہیں ہوا۔ اوہو علیحہ، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ وحاج نے اس کی سوچ جھٹکنی چاہی۔ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، ورنہ سب پلان کے مطابق ہو رہا تھا، میں نے سب خراب کر دیا۔ علیحہ نے منہ بسور لیا۔ تم نے کچھ خراب نہیں کیا علیحہ، یہ سب اس کی قسمت میں تھا، یہ سب طے تھا، خود کو قصوروار نہ سمجھو۔ وحاج نے اس کا گال تھپکائے اسے سمجھانا چاہا، لیکن علیحہ کا موڈ ٹھیک نہ ہو سکا۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وحاج نے روک دیا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، یہاں آؤ میرے پاس۔ وحاج نے اسے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علیحہ پرسکون نہ ہو سکی تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی رہی، لیکن پھر پتہ نہیں رات کا کون سا وقت تھا جب ان کا دروازہ ناک ہوا۔ حویلی کی ایک ملازمہ جو وہیں پر رہتی تھی، یلدرم نے اسے سب کے کمروں میں بھیجا کہ سب ہال میں اکٹھے ہو جائیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور اس وقت یلدرم کی حویلی میں آمد ہوئی تھی اور انہوں نے آتے ہی پوری حویلی کو ہال میں اکٹھا کر لیا تھا۔ سب باری باری آ رہے تھے۔ اس وقت تک سب سو جایا کرتے تھے، لیکن آج سب کے سب جاگ رہے تھے۔ حویلی کا ایک اور اصول ٹوٹ گیا تھا۔ آج یلدرم پہلی بار 10 بجے تک جاگ رہے تھے، ورنہ وہ اس وقت اپنے بیڈ پر ہوتے۔ بڑے بڑے سب آ چکے تھے، صوفوں پر بیٹھے تھے، باقی آ رہے تھے۔ نہ جانے یلدرم نے کیا فیصلہ کیا تھا جو 10 بجے سب کو بلا لیا گیا تھا۔ کیا یہ فیصلہ انوشا کے حق میں تھا یا اس کے خلاف؟ یہ تو صرف یلدرم ہی جانتے تھے کہ انہوں نے کیا طے کیا تھا۔